کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے، بندہ سو گیا جہاں جگہ ملے، سو گیا اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا، اسی تو وہ گیا۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیوں زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا، لفظ کیا یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ اور مٹی والے اٹھ جا، آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں۔ ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام میں، اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تم پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا۔ آپ یقین کریں سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا۔ میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سرانے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں، مزاج نازنین پہ بعض چیزیں گراں گزرتی ہیں۔ تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا مزدوری نہ کر لیں کیونکہ حالات کچھ اور تھے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ سادگی دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا، کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری، کیوں کہانیاں سناتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے تر کرنا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھی، ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی، ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو کمزور پڑتے ہو، پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں، یہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے۔ میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کٹ لئی، غریباں دا بھی کٹ لئی، فلاں دا بھی، تے فلاں آدمی دی گندم ایت کی تھوڑی ہوئی ہے، وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے،
تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رعنائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا، مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائی وہ، کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو 4 لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں، ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں، جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنے۔ اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں، اپنے آپ کو حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں، آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں۔ اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں، یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو۔ جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے۔ تو آپ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔